اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 5 ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور پھر جب ان میں پہلی سرکشی کا موقع آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے لیے آئینہ ہیں، یعنی اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک اتارا امت محمدیہ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے سامنے بنی اسرائیل کے واقعات پیش کیے، بنی اسرائیل کا کردار پیش کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ جو کردار ہمارے سامنے ہے قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے جگہ جگہ پر، اور اس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کل کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بہت نوازا اور انہیں بہت عطا کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے پوری دنیا پر تم کو فضیلت دی تھی، خوشحالی کے دروازے کھول دیے، ان کے لیے سلطنتیں وا کر دیں، اور انتہائی اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا ہون برسا دیا ان پر، مگر ان کے اندر کی جو فطرت کی سرکشی تھی وہ غالب آئی، اور انہوں نے زمین میں فساد عظیم برپا کیا۔ نبیوں کی باتوں پر کان نہ دھرا، جو ان کو وعظ اور نصیحت کرنے والے انبیاء کرام تھے ان کو قتل تک کر دیتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور اپنی زندگی پوری کی پوری انہوں نے برباد کر ڈالی سوائے برائیوں کے، اور انہیں کچھ سامنے نہ آیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے دوسرے قوموں کو ان پر مسلط کیا، جو کفار اور مشرکین تھے وہ ان پر مسلط ہوئے، اور اس کے بعد ان کو سزائیں ملیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں ان کو سزائیں دلوائیں۔ اس کے بعد ان کے اندر سدھار آیا، ایک طویل زمانے تک ان کے اندر سدھار رہا، اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے فساد عظیم برپا کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو سزائیں ملی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کے ہم تاریخ کے 4 دور آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو اسرائیل نام ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت اسماعیل کے دوسرے بھائی حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل تھا جس کے معنی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ باقی بنی اسرائیل پھر انہی سے کے نام پر منسوب ہوتے چلے گئے، اور ان کے اندر بڑے بڑے پیغمبر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو خود بھی عظیم پیغمبر تھے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر بڑے بڑے پیغمبر ان کے اندر پیدا ہوئے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کا ان کی جو تاریخ دور ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ وہ 4 دور بنی اسرائیل کی تاریخ پر گزرے ہیں۔ قرآن حکیم کے جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس زمانے تک بنی اسرائیل پر 4 دور گزر چکے تھے۔ 2 دور عروج، یعنی بہت ہی عزت کا اور بلندیوں کا زمانہ، جس کے دوران ان کا جو طرز عمل تھا وہ دینی اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا تھا، دنیا میں عزت اور سربلندی حاصل رہی۔ اور 2 ان کے دور زوال ہیں، یعنی بہت ہی پستی کا دور ہے، ان کا ذلت کا دور ہے، جس کے دوران انہوں نے نفس پرستی کی، بغاوت کی روش اختیار کی، اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، زمین میں فساد برپا کیا، نتیجتاً ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور غیر
قوم کے ہاتھوں وہ ذلیل خوار ہوئے، مفتوح ہوئے، مغلوب ہوئے، اور ان کے دینی مرکز یعنی ہیکل سلیمانی کی بھی حرمت پامال ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کو بالکل تاخت و تاراج کر دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے انہیں موقع دیا کہ نبی آخر الزماں کی پیروی کر کے وہ بلند مقام اور عزت اور رفعت حاصل کریں۔ آئیے ہم تاریخ یہود کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تو تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے یہ 4 دور ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کا پہلا دور عروج یعنی جس میں انہوں نے بہت ترقی کی، اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ہوئے حضرت یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا، اور تقریباً 300 سال کے نشیب و فراز کے مراحل طے کرتا ہوا یہ دور سعادت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت پر پہنچا۔ اور ان کے زمانے میں یعنی حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے تک یہ حضرت یوشع بن نون سے لے کر اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام تک یعنی تقریباً 300 سال کا یہ زمانہ ایسا ہے جس میں یہ اپنی بلندی پر ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کے زمانے میں تو بنی اسرائیل اپنی عزت کی بالکل اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئے تھے، یعنی انتہائی بلندیوں کی چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے شاندار دور ہے۔ اب اس کے بعد ان کے 2 دور زوال ہیں، تو ہم جس کا قرآن پاک میں اس آیت میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم پہلا دور زوال بتاتے ہیں آپ کو۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کے پہلے دور زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس کے لیے فوراً ہی ان کی سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، یعنی حضرت سلیمان کے بعد جو لوگ آئے تو ان کی سلطنت بٹ گئی ان کے بیٹوں میں۔ ایک سلطنت کا نام رکھا اسرائیل اور ایک کا نام تھا یہودیہ۔ تو اس دوران جو شمال سے آشوریوں نے شمالی سلطنت اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور اس کو بالکل تہو بالا کر دیا، اور یہ سلسلہ یہاں تک کہ 587 قبل مسیح میں مشرق عراق سے آنے والے بخت نصر نے جو حملہ کیا ہے، اس نے پوری سلطنت یعنی یہ یہودیہ کی جو جنوبی سلطنت تھی اس کو پورا تہس نہس کر دیا، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں افراد کو قتل کیا، 6 لاکھ یہودی مردوں، عورتوں، بچوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہیکل سلیمانی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنوایا تھا، جو ان کا ایک خواب تھا اور انتہائی ان کی عبادت گاہ تھی، اس کی بنیادیں تک اس نے کھود ڈالی۔ یہ بابل کی لگ بھگ 100 سالہ اسیری کیپٹیوٹی کا جو دور ہے، یہ بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کی شدید ترین زمانہ ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج، یعنی اس ذلت کے بعد جو ان کو عروج نصیب ہوا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے دور عروج کا یعنی ترقی اور عزت کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ بابل کی اسیری سے پھر شہنشاہ فارس جو سائرس یا کیخورس یا ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہے، وہ ان کے ہاتھوں نجات ملی۔ اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یعنی یہ 450 سال قبل حضرت عزیر علیہ السلام کی تجدیدی اور اصلاحی کوششوں سے ہوا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دور عروج ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے 450 سال پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے 450 سال پہلے کا جو اب یہ زمانہ رہا، اس میں ذوالقرنین کے ہاتھوں ان کو نجات ملی، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑی محنتیں کی، اور یہ دور ان کا بڑی خوشحالی اور سربلندی کا دور رہا، اور یہ تقریباً 300 سال تک جاری رہا۔ اور اس کے نتیجے میں ایک سلطنت آئی جس کو مکابی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 170 قبل مسیح سے 67 قبل مسیح تک نہایت دبدبہ اور شان و شوکت کے ساتھ قائم رہیں، اور جس نے ایک بار پھر حضرت داؤد اور سلیمان کے عہد کی یاد تازہ کر دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج ہے۔ اب بنی اسرائیل کا دوسرا دور زوال، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا کہ تم 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے، تو پہلا گزر چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو دوسرا دور زوال ہے ان کا، یعنی جس میں بنی اسرائیل کو ذلت ملتی ہے، یہ بنی اسرائیل کا دوسرا دور زوال 63 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 63 قبل مسیح میں رومی فاتح پومپئی کے ہاتھوں یروشلم کی فتح سے شروع ہوا۔
اس دوران اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اعراض کیا، انکار کیا، ان کی شدید دشمنی اور مخالفت کی سزا ان کو 70 میں یہ رومی جنرل تھا، ٹائٹس اس کا نام تھا، اس کے ذریعے ملی، جس نے یروشلم کو دوبارہ برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو تہہ تیغ کیا اور 67,000 کو غلام بنایا۔ اور اس کے بعد یہ وقتاً فوقتاً ان پر اللہ کے کوڑے برستے رہے، اور اس کے بعد ہٹلر کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی، جو اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو جو قتل عام کیا، وہ بھی اس کی مثال ہے۔ تو یہ دو ان کے دور عروج رہے ہیں اور دو دور زوال رہے ہیں۔ یہودیوں کو اپنی ذلت سے نکلنے کا موقع اللہ نے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شکل میں ان کو فراہم کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں اور اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ مگر وہ اپنی نسلی جو ان کا تکبر، گھمنڈ، ضد اور سرکشی، آج بھی وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ آج امریکہ کی پشت پناہی سے اسرائیل کی ریاست ہے جو کہ مظلوم فلسطینیوں کا حق ہے، اس کو قائم کر کے اسی پر قائم ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ کاش کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور و فکر کرتے اور ان کی اتباع کر کے نجات حاصل کرتے۔ تو قرآن پاک نے جو اس کا ذکر کیا ہے، یہ اسی دور کا واقعہ ہے کہ پھر جب ہم ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ زور آور سے کیا مطلب؟ یعنی بہت قوت والے تھے، طاقت والے تھے، تم سے قوت میں بڑھے ہوئے تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، یعنی تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے، یعنی تمہاری عزتیں محفوظ نہ رہیں، اور انہوں نے تم کو پیٹا اور بری طریقے سے پیٹا اور تمہیں ذلیل کیا اور برے طریقے سے تم کو ذلیل کیا۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ انتہائی توجہ دلانے والے الفاظ ہیں، اور اگر آپ اس کو سمجھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل نے جو یہ سرکشیاں کی تھیں اس کی سزا ان کو ملی۔ ہم نے دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا، غیر قوموں کو کھڑا کیا، اور ان کے ہاتھوں ہم نے ان کو سزا دلوائی، اس لیے کہ ان کے اندر خرابیاں آ گئی تھیں، ان کے اندر برائیاں آ گئی تھیں۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس میں آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا نقشہ کیسا پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے جو جرائم ہیں، ان کے جو جرم ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ مسلمان ان جرائم میں ملوث نہ ہوں، ورنہ یہ جو الفاظ ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا، یعنی یہ تو وعدہ تھا، یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ جب بھی کوئی فساد عظیم کرے گا اور بنی اسرائیل کی روش پر چلے گا تو اس کو وہی سزا ملے گی جو بنی اسرائیل کو ملی۔ اللہ نے ان کو موقع بھی دیا، ان کو دور عروج بھی عطا کیا، مگر جب انہوں نے احکامات الہی کو چھوڑا، اپنے نبی کی باتوں سے اپنا منہ موڑ لیا، اور ان کے اندر برائیاں آ گئیں، ہر طرح کی برائیاں، رشوت خوری آ گئی، جھوٹ بولنا آ گیا، زنا آ گیا، سود آ گیا، ماں باپ کی نافرمانی آ گئی۔ کل ہم نے ایک نبی کے حوالے سے پورا بیان کیا تھا، حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا، اور ان سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور بتایا کہ تمہاری یہ خرابیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، اور قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے یہ جرائم ہیں، ان جرائم کی وجہ سے تم پر یہ سزا آ رہی جو عذاب آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے اپنی اس حالت پر، اپنی اس روش پر، جو ان کو عذاب مل رہا ہے، جو ان کو ذلت اور رسوائی مل رہی ہے، وہ بنی اسرائیل کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کی ہو بہو پیروی کرو گے، تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، اور پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ میں ہوا۔ لہذا اس بات سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے اور بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔